السلام علیکم لپرس. ایک میننگ فل لائف کیسے گزارا جائے, ایک ہیپینس سے بھرا ایک لائف کیسے گزارا جائے, اس پہ ہم بات کریں گے آج. تو کیونکہ ٹائم اس طرح ہے, محرم کا مہینہ ہے, تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اسی حساب سے ہم لے کے جائے. اور آئی ول بی گلیڈ کہ یہ سلوشن میں نے اپنے فرسٹ سلوشنز میں رکھا, اور یہ واقعی میں ایک جینون سلوشن ہے جو ہمیں بہت عرصے سے پتہ ہے اور پتہ تھا. بٹ کیونکہ انسان جو ہے وہ جب پھنس جاتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے یا بندہ انسان پھنس جاتا ہے کہیں پہ, تو لائف میں چیزیں سمجھ نہیں آتی, تو اسی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہے یا کہ بندہ اس کو سورٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے کافی چیزیں نا انسان کی رہ جاتی ہے. اچھا خیر, نو پرابلم, ہم ہیں نا یہاں پہ آپ کے لیے, ہم اس کو سولو کریں گے اکٹھے ہو کے ایز اے فرینڈ. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے اندر کچھ ایسی ایموشنز ہوتی ہے, ایسے فیلنگز ہوتی ہے جو نا ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو رسپانسبل ہے انسان کے ایموشنز کے لیے, فیلنگز کے لیے. اچھا, اسی چیز پہ نا سائنٹسٹ نے ریسرچ کی. اب تو ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے, سائنس بہت آگے جا چکی ہے, تو اس پہ سائنس نے جب ریسرچ کیا, ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک مشین ہے جسے ایم آر آئی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ چیزیں سائنس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایم آر آئی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باقاعدہ اندر سے ایگزامائن کر سکتا ہے, باقاعدہ دکھا سکتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, ڈپریسڈ ہوتا ہے, اینگزیس ہوتا ہے, تو اس کے اندر کون کون سے ایسی کیمیکلز ہے, ایسی کیا کیا چیزیں, ایسی کون سی چینجز ہو جاتی ہیں انسان کے اندر. تو اسی طرح کچھ پیشنٹس پہ ٹیسٹ ہوئے, تو انسان کو نا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلی انسان کو نو پسند نہیں ہے. دا ورڈ نو, لفظ نو جو ہے یہ پسند نہیں ہے. اور ایک انسان کو جب روکا جاتا ہے اس کے وش کے مطابق, اگر کوئی انسان کچھ چاہتا ہے کرنے کے لیے یا بولنے کے لیے, اور اسے کوئی منع کرے, تو اس کے اندر کیا کیا چینجز آتے ہیں. اچھا, یہ ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ جب کسی کو اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات کیا جائے یا اس کو نہ کیا جائے کسی چیز پہ, تو اس کے اندر نا ایک کیمیکل ریلیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کورٹیزول. ٹھیک ہے, اور کورٹیزول آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں تو دس از اے کیمیکل وچ از ریسپانسبل فار اسٹریس. ٹھیک ہے نا, تو ہوا اس طرح کہ اس انسان کے اندر نا کورٹیزول کی جو مقدار ہے وہ بڑھنے لگ گئی. تو اگر انسان, اب دیکھیں, ایک انسان کے زندگی میں کچھ ہو جائے تب بھی انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے, تب بھی یہی کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے. اگر انسان کے لائف میں کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہو جائے تب بھی یہی جو کیمیکل ہے یہ ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے انسان کے زندگی میں؟ مسئلہ یہ کہ ایک بار اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے لائف میں, تو انسان اس کو نا بار بار اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جب بار بار, کیونکہ مائنڈ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وٹ از ریئل اور وٹ از امیجنری. ٹھیک ہے, کہ آپ جو چیز سوچ رہے ہیں یہ واقعی میں ہوا یا نہیں ہوا. چلو ایک بار ایک انسیڈنٹ کسی کے لائف میں ہو جاتا ہے, کوئی ان پلیزنٹ کام ہو جاتا ہے, کوئی سین ہو جاتا ہے, تو انسان اس کو اگر بار بار اس کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرے, تو ایک تو وہ جو ریئل ہوا اس کے ساتھ کورٹیزول ریلیز ہوا, اسٹریس میں آیا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے نا, تو وہی کیمیکل ریلیز ہوتا رہتا ہے. بے شک وہ امیجنری ہے دس ٹائم, وہ 1000 بار سوچے گا اس چیز پہ تو 1000 بار ہی اس کے اندر وہ کیمیکل ریلیز ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ بار بار اسٹریس میں آئے گا, اور جب بار بار وہ اسٹریس میں آئے گا تو دس ول افیکٹ یور فیلنگس, یور ایموشنس, اور آپ کے جو تھنکنگ پیٹرن ہے اس کو باقاعدہ ڈیمیج کرے گا.
یہ تب جا کے آپ کا مینٹل ہیلتھ پھر بگڑ جائے گا اور آپ جو ہے خود کو بھی ٹینشن دیں گے اور دوسروں کو بھی, اپنے آس پاس جتنے بھی ہیں ان کو بھی ٹینشن دیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا سائنس نے پھر, کیونکہ سائنس کو پھر سلوشن چاہیے, اچھا تو اس کے لیے ایک تھیراپی ہے جو بہت مشہور ہے سائیکالوجی میں, جسے کہتے ہیں CBT, کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے پیشنٹ کو کہ جتنے بھی جو برے خیالات ہے, جتنے بھی برے تھنکنگز ہے, تھاٹس ہے, بیہیویئرز ہے, وہ کم کیا جائے اس کو, اور جو اچھے اچھے تھنکنگز ہے, جو اچھے اچھے عادات ہے, ان کو بڑھایا جائے. تاکہ, کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ ہیبٹ یا بیہیویئر جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کو ایک کو کم کر کے دوسرے کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسکلی چینج ہو سکتا ہے اس طرح نہیں کہ ایک کو بالکل بھولا جائے اور دوسرا ایک دم سے آ جائے, نہیں. اس پہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کو کم کر سکتے ہیں, دوسرے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح تھراپسٹ بھی, جو سائیکالوجی کے تھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. تو اس کا جو نام ہے وہ ہے CBT, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. تو اس میں یہ کرتے ہیں, جو سلوشن ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں بیہیویئر کو چینج کیا جاتا ہے اس کے, اور جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے, جب اچھی عادات بڑھ جاتی ہے, تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جو تھنکنگ پیٹرن تھا, وہ جو پیشنٹ جو اسٹریس میں تھا, ایک اسٹریس والا پیٹرن بن گیا تھا. اب وہ پیٹرن بریک ڈاؤن ہو کے نا نئی پیٹرن بنے گی, وچ ول بی اے گڈ پیٹرن. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سائنس کے حساب سے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو ہم یہ سرچ کرتے ہیں اس پہ کہ کیا قرآن میں, کیا اسلام میں, بینگ اے مسلم, کیا قرآن میں یا سنت میں یا ہمارے جو حدیث جتنے بھی ہے اس میں کیا یہ چیز اس پہ ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں. تو آج میں آپ کو اسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ارشاد ہے یا حدیث جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تب تک کوئی بیماری پیدا نہیں کرتی جب تک اس کا جو سلوشن ہے, جب تک اس کا جو علاج ہے وہ نہ پیدا کرے. ٹھیک ہے. پہلے سلوشن آئے گی, پھر اس کے بعد پرابلم آئے گی. ٹھیک ہے. تو ہم جب اس پہ سرچ کریں, اب دیکھیں اس کو ہم قرآن میں ڈھونڈیں تو قرآن میں کیا ایسی ایکسرسائزز ہے, کیا ایسے ٹیکنیکس ہے جسے ہم اپنے لائف میں یوز کریں تو وہ بہتر بنے. ٹھیک ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیے یوز کریں اور اس کو بہتر بنائیں. اب سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایسی کمانڈز ہے یا نہیں ہے, کمانڈمنٹس جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ڈسکس ہوا ہے کچھ نفس کے اوپر, نفس کے اوپر. اب نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں, اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہی ہے کہ سول کو کہتے ہیں یا ہارٹ کو کہتے ہیں یا مائنڈ کو کہتے ہیں, کیونکہ عربی ہے نا, عربی میں پھر ایک ورڈ کا ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے. تو نفس سے تین نفس ہے جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے یا جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے قرآن میں. اس میں ایک نفس ہے جسے کہتے ہیں نفس امارہ. اب نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ بیسیکلی اسی مینٹل ہیلتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ برا مان جانا یا غصہ آ جانا, یا کہ فار ایگزامپل نیگیٹو تھنکنگ کو, نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھنا, یا فار ایگزامپل ہر چیز کو غلط ماننا, یہ ہوتا ہے نفس امارہ. ڈسٹرکٹیو تھاٹس جسے کہتے ہیں, جو غلط تھاٹس ہوتے ہیں جو انسان کو غلط طرف لے کے جائیں, اسے کہتے ہیں نفس امارہ. اچھا, اب نفس امارہ تو ایک بیماری ہو گئی نا, جسے انگریزی میں مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. اب مینٹل ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے اس کے ایفیکٹس ہے, اس کے بہت سارے افیکٹس ہیں, جس میں سے لڑائی جھگڑا ہے, فیملی میں لڑائی جھگڑا ہے, خود کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ختم, اس کے علاوہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے اور بات ڈائیورسز تک پہنچ جاتی ہے وہ, اس کے علاوہ
کام میں جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، وہ الگ سے، پھر یہ چیزیں ایٹ دا اینڈ سوسائڈ تک چلی جاتی ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری الارمنگ. دنیا میں کتنی سوسائڈ ریٹ زیادہ ہو گئی ہے، کتنی ڈائیورسز ریٹ زیادہ ہو گئی ہے، کتنی لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئی ہے، چاہے وہ فیملی ڈومیسٹک ہو یا چاہے وہ گلی کوچے میں ہو یا چاہے کہیں اور ہو. ایسا ہی ہے نا، یہ تو ہم روزمرہ اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سلوشن ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلا سلوشن آپ قرآن کھولتے ہی پڑھیں گے الف لام میم. اچھا، الف لام میم پہ میں نے بھی کافی ریسرچ کیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کا کوئی ایسا کوئی ڈیفینیشن ملے یا کوئی ایسا کوئی میننگ ملے جو میں شیئر کر سکوں، بٹ یہ ہے نہیں. بڑے بڑے علماء جتنے گزرے ہیں ان سے نہیں ہوا تو میں کیسے کروں گا. تو مگر جو میں نے ریسرچ کیا، جو دیکھا میں نے، وہ سب سے جو اچھا لگا مجھے، جو ریلیونٹ تھا، وہ یہی ہے کہ الف کا جو مطلب ہے دیٹ از یور برتھ، دین لام از the middle which is your life, a short one, and then there is mim, alif lam mim, birth, your life and your death. تو لائف ہے نا گزر جاتی ہے اور ہم نے کوشش کرنا اچھے سے گزارے. مرنا سب نے، جو انسیڈنٹ ہو گیا نو پرابلم، جو لڑائی ہو گئی نو پرابلم. ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھا گزارنا ہے اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرنے کا اچھا گزارے. مرنا اس نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، ٹھیک ہے. لائف نے گزر جانا تو اس کو بہتر طریقے سے گزار دیں. دس از اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو وچ وی کین سے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل چیز بھی ہے. سیکنڈلی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ سیکنڈ چیز اس میں ہے کہ آپ دیکھیں، انسان اگر کچھ چیزوں کو پریکٹس کرے، جیسے آتھرز ہیں بڑے بڑے، ایک اگر میں کوٹ کروں رابن شرما، ہو از اے امیریکن انڈین، وہ ایک بہت بڑا آتھر ہے جس نے ایک بک لکھی ہے جسے کہتے ہیں 5 AM کلب. اچھا، جناب نے جو ہے 5 AM کلب لکھا، وہ اس کے ملین کاپیز بک گئے، لوگوں نے پڑھے، اس کو بڑا لائک کیا. رابن شرما جو ہے یا سے یا پہنچ گیا. اس میں لکھا کیا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ 5 AM کلب، 5 بجے اٹھے تو بڑا فائدہ ہے. اور ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 5 بجے اٹھے اور فجر کا نماز پڑھے، مگر ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ 5 بجے سب سے زیادہ ثواب کس نماز میں ہے؟ تو فجر کی نماز. کبھی یہ نہیں کہا کہ فائدے کیا ہیں، کیا یہ ایز اے پریکٹس ہم یوز کر سکتے ہیں، کیا اس کو ایز اے ایکسرسائز انسان یوز کر سکتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے، رائٹ. سیم لائک وائز اس میں ہے فاسٹنگ، روزے رکھنا. کیا ہم اسے ایز اے سلوشن نہیں یوز کر سکتے؟ اوبویسلی، ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں صرف ایک ہی چیز آپ مانگتے ہیں، ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دیٹ دا گاڈ از ون. ایک ہی ہے جس کے پاس پاور ہے، ایک ہی ہے جس کے پاس اختیارات ہے انلمیٹڈ، اور ایک ہی ہے جو سب کچھ سنبھالتا ہے اور دیکھتا ہے. جب آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ ایک ہی ہے سب کچھ سنبھالنے والا، تو دیر از نو پوائنٹ کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ خراب ہو، رائٹ. آپ 5 بجے اٹھتے ہیں، آپ نے فرسٹ کام یہی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم ہی صبح سویرے آپ یہی چیز کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ دیر از ون گاڈ، اور وہی ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہے اور جو سب کچھ سنبھالتا ہے، جو ٹھیک بھی کر سکتا ہے ایک چیز کو اور خراب بھی کر سکتا ہے. تو پھر کس چیز کا پریشانی؟ کیوں لڑے بندہ؟ کیوں بندہ پریشان ہو؟ کیوں بندہ مینٹل ہیلتھ ہو جائے؟ کیوں بندہ سوسائڈ کرے؟ رائٹ. تو یہ ایک سب سے بڑا جو سلوشن ہے، چاہے وہ کسی بھی علاج، کسی بھی بیماری کے لیے ہو، وہ ہے گاڈ، دیٹ از اللہ، رائٹ. سیکنڈ تھنگ از فاسٹنگ، روزے رکھنا. اب آپ دیکھیں، ایک انسان
روزہ رکھتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، شام کو دوپہر ہو یا ایوننگ ٹائم وہ تھکا ہارا آتا ہے جاب سے یا کام سے، اور آتے ساتھ بھوک پیاس اتنا تھکاوٹ آتا ہے، اور فریج میں سب کچھ اویلیبل ہے، ٹھنڈا پانی، زبردست جوسز اور شربت وغیرہ، پھر بھی وہ نہیں نہ پی سکتا نہ کھا سکتا، کیونکہ وہ روزے میں. ٹھیک ہے، ایون حلال چیز سے بھی آپ کو منع ہے وین یو آر ان روزہ ان فاسٹنگ. تو اگر آپ حلال چیز کو بھی روک سکتے ہیں، آپ اپنے غصے کو نہیں روک سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے جو برے تھاٹس ہے، برے تھنکنگز ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہے، جو آپ کے جتنے بیہیویئرز ہیں نیگیٹو، وہ نہیں روک سکتے؟ اوبویسلی روک سکتے ہیں. سورہ روم میں ہے کہ انسان کا جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ انسان فطرتاً اچھا پیدا ہوتا ہے. ایوری چائلڈ وچ از بورن ان دا ورلڈ از مسلم بائی برتھ، وہ بائی انسٹنکٹ مسلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی بہت پہلے کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، وین آئی واز 15 اور 16 ایئرس اولڈ. ایک ڈاکٹر شریعتی کے نام سے آئی گیس میں نے پڑھا تھا کہیں پہ، تب مجھے یہ بات تو نہ سمجھ آئی تھی، نہ مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دس. میں سوچتا تھا یار انگریز بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بچے مسلمان ہوتے ہیں. اب مجھے پتا چلا کہ یا دیٹ از ٹرو، کیونکہ سورہ روم میں ہے کہ جو انسان فطرتاً اچھا ہوتا ہے، اگر فطرتاً اچھا ہے تو اٹ مسٹ بی مسلم، رائٹ. اور کیونکہ اللہ نے ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہے بعد میں چوز کرنے کا، صرف اس لیے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ چینج ہوتا ہے بائی دا ٹائم. تو ایک انسان اگر برے حالت میں، if he is not in a good mental health, if his behavior is not good, if his actions are not good, if his thoughts are not good, if his thinking pattern is not good, اس کے حالات نہیں ٹھیک، اس کے جو ریلیشنز ہے وہ نہیں ٹھیک، وہ اس کا نفس ہے، نفس امارہ ہے، وہ he can change it، وہ چینج ہو سکتا ہے. تو کیا کرے جو چینج ہو جائے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ جو ہے روزہ رکھیں. اب جو ہے ٹرینڈ، مسئلہ یہ ہے کہ ٹرینڈ بھی کام کرتا ہے نا. انوائرمنٹ سے انسان کیا سیکھتا ہے؟ انوائرمنٹ میں ہمیشہ انسان ٹرینڈ کو دیکھتا ہے کہ ٹرینڈ کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اب ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں اسی طرف ہم بھی لگ جاتے ہیں. اب یوتھ میں، ہمارے بچوں میں کیا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو 12 بجے دن کو نیند سے اٹھے گا وہ ماڈرن ہے، جو غصے سے بات کرے گا، جو ہر چیز کو ایسے ٹھوکر مارے گا، جو ایسے کوئی غصے والے انداز میں ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، وہ ماڈرن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ جو ہے بل گیٹ سے زیادہ ماڈرن ہوگا، یا مارک زکربرگ سے زیادہ ماڈرن ہوگا، یا جو بڑے بڑے آتھرز ہیں ان سے زیادہ ماڈرن ہوگا، یا یہی رابن شرما جسے میں کہتا ہوں، جس نے 5 AM کلب کہہ کے ایک بک چھاپ دی اور وہ سیل ہو کے ون آف دا بیسٹ بک آف دا نیو یارک ٹائمس اینڈ دا ورلڈ بن گیا. ٹھیک ہے، رابن شرما نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، مگر ہم نے نہیں ماننا. اگر اس نے کہہ دیا ہم نے ماننا ہے، مگر جو کسی نے اگر یہ کہہ دیا تو ہم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے نا. وہ جو مارک زکربرگ ہے، وہی بل گیٹس جو ہے، وہ 5 بجے اٹھیں گے، مگر یہ جو ماڈرن ہمارے ہیں یہ نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے چیریٹیز کرتے ہیں، وہ فاسٹنگ کرتے ہیں. 5 AM کلب میں پورا ایک چیپٹر ہے فاسٹنگ پہ، کہ کیسے وہ اپنے ول پاور کو بڑھاتا ہے، اور وہ ول پاور بڑھانے کے لیے دن میں 16 گھنٹے فاسٹنگ کرتا ہے تھرو آؤٹ 1 month. وہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے، اور ہم ماڈرن ہیں. پتہ کک نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ ماڈرن ضرور ہے، رائٹ. اچھا پہنے اور شو آف کرے، اس سے وہ بڑا بندہ بنے گا، اور جو وہ کام کرے تو نو. بڑے بڑے ریپرز، بڑے بڑے سنگرز، بڑے بڑے ایکٹرز،
اکشے کمار کا آپ ایک دفعہ پڑھے اس کے بارے میں، 4 بجے صبح اٹھتا ہے. وہ ماڈرن نہیں ہے. ہی از اے لیجنڈ ہیرو. وہ سارے نہیں ہیں ماڈرن، مگر یہ جو ہمارے یہ ماڈرن ہے. تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یو آر ناٹ ماڈرن مین، یو آر ناٹ ماڈرن. چینج یور تھنکنگ. آپ اپنا چینج کریں مائنڈ اور اصل ماڈرنٹی کی طرف آ جائیں. صحیح ہے؟ تو کافی چیزیں اچھا ہو جائے گا. رائٹ. تو 5 ٹائم ہم اگر نماز پڑھے تو یہ سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے. وہ تھراپی کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ فار دا ٹائم بینگ ہوگا نا. بٹ نماز آپ کے ساتھ ڈیلی ہے، 5 ٹائمس تھرو آؤٹ یور لائف. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی تھراپی کی ضرورت پڑے، یا آپ کوئی مسئلے میں پڑے، یا آپ سکون ڈھونڈنے کے لیے نشے میں جائے یا سوسائڈ کرے. امپاسبل. امپاسبل ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یار آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لائف از ہارڈ، لائف از ناٹ گوئنگ ویل، بٹ اللہ ہے تو سب کچھ ہے. دیٹس اٹ. خوش، نو پرابلم. ٹھیک ہے. مطمئن. جو انسان دل میں مطمئن ہے وہ خوش ہے. اور مطمئن ہونے کے لیے دل میں اللہ کو 110% ماننا پڑے گا کہ ہی از پریزنٹ، وہ ہے، اور ہی از رسپانسبل فار یور ہیپینس. وہ ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر آپ کیوں پریشان ہوں گے؟ ایسا ہی ہے نا. تو یہی ہے کہ آپ کو قرآن سکھاتی ہے، باقاعدہ ایکسرسائز ہے، یہ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یقین مانے، مجھے خود جو ہے یہی سکھایا گیا کہ ثواب بہت ملتی ہے. انسان بائی نیچر سیلفش ہوتا ہے، اور آپ اگر اسے کہیں گے نا بچے کو کہ ثواب بہت ملے گا، ثواب بہت ملے گا، کدھر ہے ثواب؟ کتنے پوائنٹس ہوئے ہیں، مجھے کوئی اکاؤنٹ دکھا دو جس میں میرے ثواب آ رہے ہوں اور اسے میں گن سکوں، دیکھ سکوں. نہیں دکھتا. تو جب نہیں دکھتا اچھا نہیں فیل ہوتا، جھوٹ لگتا ہے، فیک لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب فیک لگتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھا دن بندے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. پھر بندہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ آتا بھی نہیں ہے. آئے گا پھر جائے گا، پھر آئے گا پھر جائے گا. بٹ نو، اگر آپ اس کو اس کا فائدہ بتائیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ نماز اور روزے کا صرف ایک پرسپیکٹو سے فائدہ میں بتا رہا ہوں، صرف ایک پرسپیکٹو سے. اب اس کے اور کتنے پرسپیکٹوز ہیں وہ پھر دیکھیں گے آگے آگے، جہاں جہاں پہ جس پوائنٹ پہ یہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہی سیکھا کہ سائنس نے آج یہ چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ سی بی ٹی سے آپ کو ہم ٹھیک کریں گے، آپ کا تھراپی کریں گے، آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے ٹھیک کریں گے. پھر آپ اسی مینٹل ہیلتھ کو یوز کر کے اچھا کر کے اس کو پھر آپ پروڈکٹیو بن سکتے ہیں، آپ کریٹیو بن سکتے ہیں. آپ کسی بھی، آپ چاہے گیمز میں ہیں، آپ چاہے اسپورٹس میں ہیں، آپ چاہے پڑھائی میں ہیں، آپ چاہے بزنس مین ہیں، کام میں جو بھی ہے، آپ اس میں بڑے آگے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو اصل چیز ہے نا، اوتھینٹک چیز ہے، جو کام کی چیز ہے، جو پائیدار ہے، وہ یہی ہے. اور یہ ہم کو وہ بچپن سے سکھایا گیا ہے. مگر سکھانے کے ساتھ پتہ ہے کیا کہا؟ کہ نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے ثواب بہت ملتی ہے. تو بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ ثواب جو ہے ٹھیک ہے ملتی ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ملتی، بالکل ملتی ہے. مگر ثواب سے زیادہ اگر اس کے فائدے پہ بات کیا جائے، جو نظر آئے، جو فیل ہو اس کو، تو وہ کبھی نہ چھوڑے گا، نہ کبھی دور جائے گا نماز روزے سے. وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اسٹک رہے گا. ٹھیک ہے. تو دس واز دا اینڈ آف مائی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہو. اور یہ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک تھا، تو میں نے کافی کوشش کیا کہ سوچ سمجھ کے بات کروں، مگر یہ کہ
اگر کہیں پہ کمی بیشی ہوئی یا کوئی ٹرم میں نے صحیح یوز نہیں کیا تو کائنڈلی وہ آپ کمنٹ میں مینشن کریں، تاکہ اگر اچھا لگا، کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو یا کوئی چیز آپ کو ہیلپ کرے، اسی ویڈیو میں کوئی ایسی پوائنٹ ہو جو آپ کو ہیلپ کرے، کائنڈلی وہ بھی آپ مینشن کریں کمنٹ میں، تاکہ ایک تو پتہ چلے نا کہ از اٹ ریئلی ورکنگ اور ناٹ. سیکنڈلی اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی حساب کتاب ہے، کیونکہ میں بھی تو انسان ہوں نا، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ بائی مائنڈ ہوں، بائی تھاٹس ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی اسٹوڈنٹ فیز میں ہی رہوں، اپنا پورا لائف اسی میں رہوں، کیونکہ اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں سارے یوتھ کو، سارے جوان کو، جتنے بھی ہیں، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، if you stay in that state of mind, student state of mind, آپ یقین کریں کہ آپ لرن کرتے رہیں گے، چیزوں کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اگر آپ جس دن کہیں گے کہ مجھے بہت آتا ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں، تو وہی سے آپ کا جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ رکے گا اور آپ کبھی آگے نہیں جائیں گے. لوگ جاتے رہیں گے آگے اور آپ رک جائیں گے وہیں پہ، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا، اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا، آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے دوسروں سے بھی آگے جانا ہے، ٹھیک ہے. میں نے اتنا صرف کہا ہے، آپ اس پہ ریسرچ کریں اور سیکھیں، اپنے لیے کریں، بہتر سے بہتر کریں. یہی آپ کو ہیلپ کرے گا. جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا اتنا آپ ماڈرن ہوں گے. تو وہ جو ایک گندی سی کانسیپٹ ہے ماڈرنٹی کا جو ہم نے بنایا کہ لیٹ سو اور اچھا پہنو، شو آف کرو، لوگوں پہ اپنی آواز اونچی کرو، گھر میں جو ہے ماں باپ کی عزت نہ کرو، بڑوں کی عزت نہ کرو، تو آپ ماڈرن ہیں. آپ نماز نہ پڑھو. آپ جینون میں ایک بات بولتا ہوں کہ میں نے ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جس کو نا باقاعدہ بولنا تو نہیں چاہے خیر مگر چھیڑا ہے. اس کو کہیں نا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، اس کو ایسے پتہ نہیں کیا ہوتا. بٹ مین، یہ کوئی ماڈرنٹی نہیں ہے، اٹس ٹوٹلی اسٹوپڈیٹی، ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز پہ کوشش کریں، اس کو نا آپ یوز کریں اپنے لیے، نماز اور روزے کو یوز کریں اپنے لیے. بہت اچھی ایکسرسائز ہے، بہت اچھا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، گائیڈنس ہے، بہت اچھا جو ہے پریکٹس ہے. آپ اس کو یوز کریں اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنے سبلنگس کو سکھائیں تاکہ وہ بھی اس چیز کا فائدہ لیں، ٹھیک ہے. اور چیزوں کو ہم پش کریں بہتری کی طرف، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو بہتر بنائیں. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اٹ گیوز می موٹیویشن. آپ یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بے شک ایک انسان دیکھے، ایک بندہ دیکھے، اگر ہیلپ کرے یہ اس کو، تو میرا تو مقصد پورا ہو گیا نا. دس از دا پرپز آف دس ویڈیو. یہ میرا پرپز ہے. دوستوں کی طرح میں آتا ہوں یہاں پہ، آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، دیٹس اٹ. میں نہ کوئی لیکچرر ہوں، نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ میں کوئی تھراپسٹ ہوں. بٹ جو مجھے آتا ہے، جو مجھے پتہ ہے، جس چیز نے مجھے ہیلپ کی، جس چیز نے مجھے پروڈکٹیو بنایا، جس چیز نے مجھے آگے بڑھایا، جس پوزیشن سے میں آگے آیا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے بہتر، اور وہ میرے ان کے سامنے، ان کے اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو باقی آپ جو ہے اس کو اپلائی کریں اپنے لائف میں اور چیزوں کو بہتر بنائیں، اپنے لیے بنائیں، اپنے فیملی کے لیے بنائیں. دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں چاہتا میں کوئی یوٹیوبر بھی نہیں ہوں جو میں کہوں کہ سبسکرائب دس چینل اور پتہ نہیں لائک دس چینل. وہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں پہ وہ تو ویڈیوگرافر نے نا، وہ ایڈٹ جو کرتا ہے، وہ اس نے جہاں پہ میں نے سبسکرائب کہا ہے وہیں پہ اس نے سبسکرائب کا بٹن ڈال دیا. تو اس کو لگا ہے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں نے بولا کیا ہے. میں نے ادھر کہا تھا کہ آپ سبسکرائب کریں نہ کریں مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر اس نے وہیں پہ جو ہے نا سبسکرائب کا بٹن ڈال دیا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی آئی اپولوجائز فار دیٹ. بٹ اگر شیئر کرے زیادہ سے زیادہ تو مجھے خوشی ہوگی. یہ میں خود کہتا ہوں کہ ہاں شیئر کرے، تاکہ اگر ایک کو فائدہ ہونا ہے تو دو کو اگر زیادہ فائدہ ہو تو
مجھے اور خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ہیو اے گڈ ٹائم وتھ یور فیملی, وتھ یور لو ونس. ٹھیک ہے. اور وہی میسج جو میں آلویز کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ لو یور پیرنٹس, رسپیکٹ دیم اینڈ آلویز ٹیک کیئر آف دیم. ٹیک کیئر آف یور سیلف ایز ویل اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.